السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آج موجود ہیں میری پہچان میرا پاکستان کے ساتھ. میرا نام ہے زارا راجپوت اور میرے ساتھ موجود ہیں زاہد چوہان اور زہیب کرمانی. یہ دونوں ینگسٹرز ہیں اور ان لوگوں نے اتنی کم عمر میں اتنی کامیابی سمیٹ لی ہے کہ ان کے بارے میں جتنا بتائیں اتنا کم ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو زاہد چوہان سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ان کو جب سے میں نے دیکھا ہے تب سے یہی کہ کوئی نہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی میں یہ لگے ہی رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر ہی رہے ہوتے ہیں جس میں یہ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا نمایاں رکھتے ہیں. ان کی عادت ہے اپنے آپ کو نمایاں رکھنے کی اور یہ بہت ہی نامور خصوصیات کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا ہر بڑے بندے سے تعلق ہے. ایک بات بتائیے زاہد چوہان صاحب کہ آپ کی اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہاں دیکھیں، راز تو جو ہے دو تین چیزیں ہیں. میں اگر بتاؤں تو اپنے وطن سے محبت بھی ہے. سب سے بڑا راز تو خیر میرے ماں باپ اور سازا کی دعائیں ہیں، اللہ کا کرم ہے. تو اس کے بعد جو ہے آتا ہے وطن سے محبت ہے، اپنے لوگوں سے محبت ہے، چاہے وہ میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا دوسرے بھی جو لوگ ہیں. اگر پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، تو سب بہن بھائی ہیں. اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو جو مسلمان ہیں وہ میرے دینی بھائی ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں کتاب ہیں تو ان سے بھی کسی حد تک تعلق ہے. دل میں جو ہے بات بچپن میں تربیت ماں باپ کی طرف سے تھی، یا بچپن سے جو کریکٹر بلڈنگ ہوئی کہ سب ہم جو ہے کہ جیسے ہے کہ مسلمان جو ہے کہ سب ایک جسم کی مانند ہے. تو وہ یہی ہمیشہ فیل کیا، درد فیل کیا سب کا. جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے کہ ہمیشہ جہاں ممکن ہوگا. شاید میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ کسی کو میں فائنینشیل ہیلپ کر سکوں، لیکن ہم نے لوگوں کے لیے پیسے بھی مانگے. کینسر کے پیشنٹس تھے، ان کے لیے ہم نے کی. جس کسی کی جیسے بھی ہیلپ ہو سکتی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے، دیکھیں کوئی بیمار ہے. مجھے جہاں تک یاد ہے کہ کالج کے زمانے سے آپ نے ایک مہم شروع کی تھی جس میں آپ لوگوں نے کالج کے سارے اسٹوڈینٹس کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اپنے سردیوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں پہننا چاہتے آپ اس میں کوآپریٹ کریں. آپ نے اس کے لحاظ سے ہر کلاس میں جا کے اس کی سوسائٹی کا انعقاد کیا تھا. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا. میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ ہو اور زہیب ہو ہمیشہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہی نظر آتے ہیں. اور زہیب جی کا تو ذرا صحیح تعلق کہا آپ نے. اس میں یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ کوئی پتہ ہے ایٹم بم بھی بنائے گا تو کچھ کرے گا. پاکستان سے کچھ بالکل کرنے کے لیے مراد یہ ہے کہ جیسے سردیاں آئیں تو اب میں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے شاید نہیں ہے کہ میں لوگوں کے لیے بہت اچھا کوئی بندوبست کر سکوں. ہاں، ہم نے ایک کلوتھ بینک بنایا. اس میں ہمارے ہیلی کالج کے پرنسپل جو تھے ڈاکٹر مبشر منور خان صاحب، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، بیک کر رہے تھے. انہوں نے یہ آئیڈیا بیسیکلی ان کا تھا تو انہیں پتا تھا. انہوں نے مجھے اور شیخ کو بلایا گریٹ اور بلا پرسنالٹی. کر ایسے ذمہ داری لگائی. تو ہمارے لیے بڑا آنر تھا کہ ایک پرنسپل بھی ہیں اور ڈین آف کامرس تھے یونیورسٹی پنجاب کے، پی ایچ ڈی تھے، حالانکہ ڈاکٹر ہیں. اور ان کا یہ ان کی خواہش تھی کہ ہم یہ کریں اور انہیں پتا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے یہ کیا. چلے اب میں آپ تھوڑی سی باتیں زہیب سے بھی کر لوں کیونکہ زہیب کب سے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اب ان کی باری آنے دیتے ہیں. زہیب کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ان کی سب سے اچھی بات مجھے جو آج پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس دن پیدا ہوئے ہیں جس دن پاکستان بنا ہے اور یہ ان کی پرسنالٹی کا ایک بہت اچھا دور ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ تھی 14 اگست. جب انہوں نے مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا آپ کی تو ایک تو ظاہر سی یہ خون کی پہچان ہے. پاکستان والے دن آپ پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات آپ نے تو اس لیے کام کرنا ہی تھا میری پہچان میری پاکستان کے لیے. مگر آپ زہیب سے جانتے ہیں کہ زہیب کا اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے. آپ سے میں آپ کا تعارف کروانا میں کہوں گی کہ آپ آڈینس سے اپنا تعارف کروائیں. السلام علیکم زہیب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں زارا؟ میں ٹھیک ٹھاک. جیسے کہ میں نے اس کے لوگوں کو میں بتایا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ تھی 14 اگست ہے. اس سے آپ ایڈ آن کرنا شروع کریں. میں اس کے تھوڑا سا یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک پیٹریوٹزم جو ہے بائی برتھ ہے اور اٹس ان بلڈ. ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے، یہی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ کر لیں، پاکستانیوں کے لیے کچھ کر لیں. اور اپنے کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو خود سے شروع کر کے ایک چیز اسٹارٹ کی اور ہر جگہ والنٹیئر کام کیا. جیسے زاہد نے بھی بتایا کہ ہم نے کینسر کیئر کے لیے بھی کام کیا، ہم نے برگد آرگنائزیشن ہے اس کے لیے بھی والنٹیئرلی کام کیا. پھر ہیلی کالج جو بینکنگ اینڈ فائنانس کے 4 سال ہم نے
جو ہے بہت سا کافی یوتھ کو لے کے کافی کام کیا. پھر ہم لوگوں نے ایون کہ فنڈ ریزنگ تک کی کینسر کے پیشنٹس کے لیے, دوسرے پیشنٹس کے لیے. تو جو کچھ بھی بن پڑا پاکستانیوں کے لیے کرنے کے لیے, ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی. وہ ہمیشہ سے ایک چیز اندر تھی کہ ہم جو ہے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, ایک اپنا تو ادا کریں تاکہ وہ ہم قیامت والے دن یہ تو کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تھا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ پہ پانی لے کے جا رہی تھی, تو دوسرے بندے نے اس کو کہا تمہارے اس پانی سے تو کچھ نہیں بجھ سکتا, آگ تو نہیں بجھ سکتی. لیکن اس نے کہا میں کم از کم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی. تو بس ہماری کوشش ہی ہے جو ہم بس کرتے جا رہے ہیں, اور پچھلے 7 سال سے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں بس. اچھا زہیب اور زاہد, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایسی کیا مطلب کہ ایسا کون سا جذبہ تھا جس نے آپ کو, کیونکہ آپ خود بھی ایک یوتھ سے ہی بلانگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی اتنی عمر نہیں ہے اور آپ خود بھی ایک یوتھ میں ہی آتے ہیں, آپ کا شمار بھی یوتھ میں ہی ہوتا ہے, خود یوتھ کا حصہ ہو کے آپ کے اندر یہ جذبہ کہ آپ نے خدمت کرنی ہے ساری نوجوان نسل کی, یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے اجاگر ہوا؟ ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ باری باری آپ اس بارے میں بتائیں. چلو میں بتاتا ہوں. مجھے یاد ہے, ویسے تو ہر پاکستانی میں یہ جذبہ ہوتا ہے, یہ نہیں کسی میں نہیں ہوتا کہ ہر پاکستانی جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہے, خدمت کا جذبہ ہے, لوگوں کی مدد کا جذبہ ہے. اللہ نہ کرے آپ نے دیکھا کبھی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے, کوئی اس کو سنبھال رہا ہے, کوئی پانی پلا رہا ہے. تو یہ یورپ میں ایسے نہیں ہوتا, لوگ انہیں کہتے ہیں بڑی مگر مدد ظاہر قومیں ہر ہیں. کسی میں یہ جذبہ نہیں ہوتا, ہر کسی میں یہ جذبہ نہیں ہوتا, اور جتنا چلے جذبہ میں نے آپ میں میں دیکھا ہے اور جتنا آپ بڑھ کے کرتے ہیں, آپ دونوں بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں, اور نوجوان کے ساتھ ایک آپ کا تعلق بہت گہرا ہے, اور نوجوان نسل کو جس طرح آپ موٹیویٹ کرتے ہیں, یہ والی انسپریشن آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کا راستہ آپ یہ دونوں بتانا پڑے گا. میں تو شیئر کرتا ہوں. میری لائف کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے, ڈیفینیٹلی میرے ساتھ رہا ہمیشہ, وہ اپنا بھی سانس دے گا اگر سے. ایک جب وہ نا APS اٹیک ہوا, تو APS اٹیک کے بعد نا کچھ 6 کے 8 ماہ بعد کچھ دنوں بعد ہی پاکستان نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا. ضرب جنرل رئیسی تھے اس وقت کمانڈر تھے. تو 8-9 ماہ بعد آپریشن کیا نا, غریدہ فروقی انکل پرسن کی ایکسپریس نیوز پہ, تو انہوں نے انٹرویو کیا ایک کسی پہاڑی علاقے میں گئے, وہاں پہ ہمارے فوجی جوان تھے وہاں پر. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنی سردی, بڑی سردی, سخت سردی تھی, دسمبر کا مہینہ تھا وہ, اب مطلب 1 سال بعد گئی, جب 1 سال ہو چکا تھا, 2015 میں, 14 میں ہوا تھا وہ. تو اس فوجی جوان کا اتنی سردی میں اتنا عید کا, اور عید بھی تھی اوپر سے, کہ عید ہے, سردی ہے, اور آپ یہاں پر موجود ہیں, تو کون سی چیز ہے جو, جیسے آپ نے سوال کیا, کون سا ایسا جذبہ ہے جو آپ کو یہاں پر لے کر کھڑا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پہ کھڑے ہیں. تو اس فوجی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس نے کہا کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کے لیے کھڑے ہیں, اور APS کے بچوں کے لیے کھڑے ہیں. یہ APS کے بچے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہمارے جذبے جو ہیں. تو انہوں نے پھر روتے ہوئے کہا کہ قوم ہم پر یقین رکھے کہ ہم انشاءاللہ ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے, ہم ان کے وہ پاؤں کاٹ دیں گے جو پاکستان کی طرف بڑھیں گے, جو ہمارے بچوں پر دوبارہ وہ اٹھیں گے, جو ہاتھ کاٹ دیں گے. تو وہ بڑا ایک جذباتی ویڈیو میسج تھا, یہ زیب کو بھی پتا ہے, زیب بھی اس کی تائید کرے گا. وہ میں کہوں گا کہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یہ ہماری اسپیشلی پاک آرمی جو ہے, ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں, جس طرح وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اپنی فیملیوں سے دور ہیں, پہاڑوں پر, ریگستانوں میں جو ہے موجود ہیں. تو وہ ایک فیسینیٹنگ چیز تھی جو لائف کا ٹرننگ پوائنٹ, وہ چھوٹا سا بیان تھا, میں شیئر کروں گا, وہ بھی کچھ دنوں بعد فیس بک پہ لگاؤں گا میں. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو کا جذبہ جو ہے, اس فوجی جوان کے 2-4 الفاظ تھے, غریدہ فروقی کا کنٹرول تھا. میں زہیب سے کہنا جی چاہوں گی, زہیب آپ بھی کچھ ایڈ کریں اس بارے میں. ایگزیکٹلی زاہد کی بات سے میں بالکل ایگری کروں گا, بالکل ایڈ کرنا چاہوں گا کہ APS کا جو اٹیک تھا, اس سے یہ چیز ہمارے اندر کہہ لیں کہ ایک اندر سے ایک چیز یہ آئی ہمارے اندر کہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے اور اس کے اندر جو ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو ختم کیا جائے کسی طرح. اور جو یوتھ ہے, کہتے ہیں یوتھ از موسٹ پریشیس ایسٹ, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ اٹ. سو وی شوڈ ورک آن یوتھ.
یوتھ جو ہے ہماری 65% جو عوام ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یوتھ ہے، اور ہم اسی کو اگر لے کے چلیں تو یہی ہماری نیکسٹ جنریشن ہے. تو وہاں سے ہمارے اندر ایک یہ چیز بیدار ہوئی کہ ہمیں جو ہے وہ یوتھ کے اوپر کام کرنا ہے، اور کسی طرح اس ایکسٹریمزم اور ایکسٹریمسٹ سوچ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور ایک ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا وارفیئر جو چل رہا ہے وہ ہمارا جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سے بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہے، اور بہت اسٹرانگلی وہ چل رہا ہے، آگے تک لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں. تو اس چیز کو ہم جو ہے نا کسی طرح کرٹیل ڈاؤن کر لیں. اور یوتھ آپ کو پتا ہے، یوتھ جب ہوتا ہے، جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے بہکنے کے چانسز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کیونکہ ایک کچا ذہن ہوتا ہے، بچوں کو کسی بھی جگہ مولڈ کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی انفارمیشن دے کے ان کو کچھ بھی بتا کے، اور کوئی بھی چیز ان کو جو ہے وہ کر کے، جس طرح آج کل سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں اور آپ وہ دیکھیں کہ دنوں کے اندر چیز وائرل ہو جاتی ہے، اور مہینے 2 مہینے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز فیک تھی. تو اسی طرح اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری اسٹارٹ ہوئی کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے. میں یہاں پہ ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گی. میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے چلے اپنے جذبے کے بارے میں بتا دیا، اپنا انٹروڈکشن دے دیا، اب میں آپ سے آپ کے پیشے کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. زاہد آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے. تو میں جانتی ہوں کہ آپ پالیٹکس سے اٹیچڈ ہیں، اور میں زہیب کے بارے میں بھی جانتی ہوں کہ مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں تھوڑا. تو پہلے زاہد سے اسٹارٹ کرتے ہیں. زاہد آپ بتائیے گا. جی میں بتاؤں گا آپ کو. پہلے میرے ایک دوست ہیں زہیب سویلین کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، میری پہچان میرے پاکستان اور لائف کو دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے ایکسپیرینس کا تاکہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، اور دوسرا کہ میں میری پہچان میرے پاکستان کو کیسے جوائن کریں. تو انشاءاللہ ان باکس میں میری شاید آپ کے ساتھ ہے زاہد چوہان کے نام سے. تو انشاءاللہ مجھے جو ہے جو بھی انفارمیشن ہوگی آپ سے شیئر کریں گے. انشاءاللہ مل کر جو ہے ہم جو کچھ فورم پہ کام کر رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے، انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے. اور جو میری پیشہ میرے پاس کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ ہمارا پیج یہ جو ہے لائک کریں لازمی طور پر، اور ان باکس میں انشاءاللہ آپ کو ساری انفارمیشن دے دی جائے گی. اب آپ نے کہا کہ پروفیشن کیا ہے. پروفیشن تو ہے وہ خدمت خلق ہے. اصل پروفیشن تو یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. لوگ اس میں سب ہیں، اپنی فیملی. اچھا یہ اسٹارٹ اپ اپنی فیملی سے ہی ہے، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. خدمت خلق یہ پروفیشن ہے. اور زہیب بھی اپنا بتائے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سے بھی ہمارا انٹرسٹ تقریباً کوئی 6-7 سال سے ہے. تو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کی لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اب جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو پروفیشن یہ تھا کہ اپنے یونیورسٹی کے لیے، آپ کو پتا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم نے کام کیا. جہاں تک ہو کچھ لوگ اچھا بھی کہتے تھے، کچھ لوگ برا بھی کہتے تھے. کچھ اسٹوڈنٹ تھے ہاں ہاں، لائک اچھے کسی والے کو تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اور مجھے سب سے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا. آپ لوگوں نے پازیٹیوٹی کو ہی انہینس کیا اور پازیٹیوٹی کو ہی لے کے چلے. آپ دونوں کی سب بس سے اچھی جو طاقت ہے وہ یہی تھی کہ آپ نے پازیٹیوٹی میں رہ کے ہی پازیٹیو وے میں ہر ایک چیز کو لیا، اور آپ نے ہر سچویشن کو پازیٹیوٹی سے ہینڈل کیا. تو اسی چیز میں ایڈ کروں گا ایک بات کہ کسی چیز کو کرنے کی نہ کرنے کی 100 وجہ ہوتی ہیں. 100 وجہ ہوتی ہے کسی چیز کو نہ کرنا کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک کچھ تھوڑا سا بھی اس میں اگر گنجائش باقی ہے نا، تو میرے لیے وہی وجہ ہے جو ہے کہ میں کہوں گا یہی ایک سمجھنے میری پاور ہے، میری سمجھ ویلیو ہے، یا میرا جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے چیز، وہ یہی ہے کہ ہم میں کر سکتا ہوں، میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں. لازمی نہیں ہے کہ میں بہت بڑا لینڈ لارڈ. یہی میں سب کو پروفیشن تو بتانا چاہیے. پولیٹکس کا آپ نے کہا، ہاں پولیٹکس میں شکریہ ادا کروں گا میرے جو پالیٹکس کا بھی لیڈر. الٹیمیٹلی مقصد یہی ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنا. بہت لکیلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عوام کی خدمت کرنے کا موقع ضرور ملتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ سوشل پاکستان میں تو آج تک کنسیپٹ ہی نہیں تھا نا. سوشل ورکر ایک الگ قوم ہوتی ہے اور پولیٹکس ایک الگ قوم ہوتی ہے. لیکن جو ہے کہ سوشل ورکنگ نے جو ہے الحمدللہ کہ یہ سکھایا اصل خدمت جو ہے نا پولیٹکس ہے وہ دیش کی خدمت کا نام تھا، لیکن یہاں پہ شاید لوٹ مار کا نام دے دیا گیا.
سیاست کو لوٹ مار سمجھا جاتا تھا، نہ کہ خدمت. تو میرے جو ایم پی ہیں وزیر احمد چوہان صاحب، پنجاب کا، تو یہ بھی اگر میں کہوں کہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، گورنمنٹ کو جاتا ہے، یا عمران خان کے سپاہی وزیر چوہان کو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، مجھے خود اپنے پاس کو لایا. لوگ تو مطلب ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایم پی اے ایم ایل اے چھوڑیں، چھوٹا سا کونسل ہوتا تھا تو ان کے دروازے پہ لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے تھے. یہاں پر عمران خان کا سپاہی وزیر چوہان کیا کر رہے ہیں، مطلب تو مجھے پتا ہے کہ کیسے انسان ہے، اس لیے میں تو بڑی دعائیں بھی دیتا ہوں. انہوں نے خود بلایا، بلا کر انہوں نے جو ہے کہ کیونکہ وہ خدمت کرنا چاہتے تھے، اور مزے کی بات ہے کہ ان کی ٹیم میں سارے جنگسٹر انہوں نے بلایا مجھے. ایجوکیشن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہلکے میرے جو ہے ایجوکیشن کوآرڈینیٹر رہے ہیں آپ، اور آپ نے ایجوکیشن دیکھنا ہے. ان کی بڑی رہنمائی شامل ہے، انہوں نے بڑی میری رہنمائی کی ہے، بڑا جو ہے کیا سکتے ہیں کہ بڑا سپورٹ کیا ہے. ڈیفینیٹلی ایک بڑے آدمی تھے. تو سوشل ورکنگ کو انہوں نے مجھے بڑا پالیش، ان کا بڑا قیمت ہے پالیٹکس میں مجھے لانے کا. پالیٹکس میں تو میں نہیں سمجھتا، میں تو کہتا ہوں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ دوست کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آگے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، سیاست کی عبادت. تو ہم تو عبادت سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، چاہے تھوڑا سی کسی کی کو تھوڑی سی ہیلپ ہی ہو جائے. تو اصل تو یہی چیز ہے، یہی سیاست ہے، یہی پروفیشن ہے، اصل تو خدمت پروفیشن ہے. باقی جو دنیا داری ہے، روزگار کمانا ہے، تو وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. آپ کچھ ایڈ آن کریں اپنے بارے میں؟ جی ایگزیکٹلی، میں اس کے اندر یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے پروفیشن واقعی خدمت خلق ہے، انسانیت کی خدمت ہے کہ کسی طرح لوگوں کی مدد کر دی جائے. اور دوسری ایک چیز میں اس کے اندر اور ایڈ کرنا چاہوں گا زاہد کی بات کے اندر کہ سیلف گرومنگ. میں ریپیٹیٹیو نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز سیکھیں، کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی پازیٹیو چیز اگر ہمیں پتہ چلے، ہمارے علم کے اندر اس کے تھرو اضافہ ہو، تو ہم پہلے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں چیز کو. کوئی بھی ایسا جیسچر ہے، کوئی بھی ایسی ہماری ایک لرننگ ہے، کوئی بھی ایک ایسا ایکسپیرینس ہے، تو ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر لے کر آئیں. اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ہم اس کو ایکسپیرینس کریں خود، اور اپنی گرومنگ کریں، تاکہ ہم جب وہ چیز آگے پہنچائیں لوگوں کو تو ہماری زبان کے اندر ایک اثر ہو. باقی پولیٹیکل حوالے سے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے کبھی انٹرسٹ نہیں رہا پولیٹکس میں، کیونکہ میرا ایک سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ ایک پرسنالٹی بیسڈ اور انٹرسٹ بیسڈ پالیٹکس ہوتی ہے. تو پالیٹکس سے کبھی میرا کوئی ایک انٹرسٹ نہیں رہا، نہ ہی میں کبھی ان ٹچ رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو شخص اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو شخص اچھا کام نہیں کرتا اس کے اوپر تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے. ویسے تو ہم بہت زیادہ، میں اور زہیب، میں شیئر کروں گا یہاں پہ، میں اور زہیب بہت زیادہ ہر کام میں ایک ساتھ ساتھ رہے، لیکن اس معاملے میں آ کے میری اور سیاست میں آ کے میری اور زہیب کے راستے الگ. زہیب کا اور معاملہ ہے، میرا کچھ اور معاملہ ہے. بالکل الگ الگ مشرق اور مغرب والے راستے ہیں ہمارے پالیٹکس پہ آ کے. زاہد اور زہیب، مجھے یہ بتائیے، یوتھ آپ کے نزدیک یوتھ کی ایج کیا ہے؟ ایج کیٹیگری کیا ہے یوتھ کی؟ آپ یوتھ کس کو سمجھتے ہیں؟ کس ایج کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو ایج کیٹیگری ہے نا یہ یوتھ کی ہے؟ اس کو ایکسپلین کریے گا باری باری. جی ہاں، اصل جو یو این او کی جو ڈیفینیشن ہے نا یوتھ کی، وہ تو ہے تقریباً انہوں نے جو میں نے پڑھا 18 سے 40 سال. تو آج کل میں اگر سے کہوں کہ 15 سے اگر آپ آنورڈ، کیونکہ جیسا ڈیجیٹل آج کا ٹائم ہے، تو ڈیجیٹل ٹائم میں آج ایج بچہ جو 15 سال کا بچہ، 12 سے 15 سال کا بچہ ہر چیز سمجھتا ہے. تو 12 سے 15 سال کا بچہ جو ہے وہ ینگ ہے، وہ یوتھ کنسیڈر ہوتا ہے، مطلب کہ وہ ینگ سمجھا جاتا ہے. اور 12 سال سے لے کر آگے 40 سال تک آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا ٹائم ہے. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ 63% پاکستان کی یوتھ ہے پوری دنیا اس وقت. سب سے زیادہ جو یوتھ ہے پاکستان کی 63%، آپ اندازہ کریں 20 کروڑ کا 63% نکالیں تو 10 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے. اسی طرح جو ہے کہ اگر ہم باقی مغرب میں دیکھیں
تو 33-35% ہے ان کا یوتھ ریشو جو ہے. تو پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ جو نوجوان نسل پائی جاتی ہے. اور میں ایڈ کروں گا اپنے، کیونکہ یوتھ کے پوچھا ہے کہ یوتھ ہے کیا، اور یوتھ کی ہی وجہ سے جو کورونا کا ایشو ہوا ہے، بے شک شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، دنیا کے اللہ نے ایک دنیا بنائی ہے، دنیا کے پروٹوکول رکھے ہیں. تو کرونا جو کنٹرول کرونا بھی ہے، تو وہ اتنے کیسز نہیں آئے، اللہ نے کرم والا معاملہ کیا ہے. تو اس میں بھی ایک میں کہوں گا کہ نوجوان نسل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سانس کی بیماری تھی، یا یہ لنگز کی کو اٹیک کرتا ہے کرونا، یہ ساری چیزیں جو سامنے آئیں، تو نوجوان نسل ہونے کی وجہ سے 63% آف پاکستان نیشن، تو الحمدللہ کہ پاکستان نے سروائیو کیا. اور یوتھ کا ایج بھی یہی ہے، اگر دیکھا جائے لرننگ بھی یہی ایج ہی ہے کہ آپ جب اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں سیکھنا ہے، اور آگے اگلی نسل، بیسیکلی اگلی نسل ہے جس نے پاکستان کو لے کر چلنا ہے. بیسیکلی یوتھ پہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں کام، کہ لوگوں کو صحیح انفارمیشن دینی ہے کہ یار اگر پاکستان ہے تو پاکستان کیا ہے. پاکستان کیا ہے کہ میں بتاؤں کہ پاکستان جب سے بنا ہے، ہم نے جب سنا پاکستان تو مطلب ایک بڑا نیگیٹو امیج تھا، دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کیا الزام تھے اور کیا معاملہ تھا. لیکن جب میں 47 سے سٹارٹ کرتا ہوں تو پاکستان 47 میں بنتا ہے اور آزاد ہوتا ہے. جب برصغیر انڈیا علیحدہ ہوتا ہے، پاکستان علیحدہ ہوتا ہے. 47 سے اونورڈ آپ دیکھ لیں کہ 50s اور 60s میں پاکستان میں ایوولوشن آتا ہے. آپ جرمنی اور ترکی کو آپ قرضے دیتے ہیں، ان کو اپنی لیبر پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے عربوں پہ، 60s میں عرب وار ہوتی ہے، تو پاکستان کی فوج، پاکستان کی قوم جو ہے کہ مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے وہاں پر مڈل ایسٹ میں. اسی طرح جب ہم 80s میں آتے ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے افغانستان میں، ہمارے برادر مسلم بھائی ہیں، تو پاکستانی قوم، پاکستانی ہماری جو ہے پوری قوم جو ہے اپنے افغان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ میں نے جب پڑھا، یہ میں نے جب چیزیں دیکھی، جنرل ضیاء الحق صاحب جب تھے 80s میں، رشیا جو اس وقت کا سپر پاور تھا، بڑا بدمش تھا، امریکہ سے بھی زیادہ خطرناک تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ انہوں نے پاکستان نے وہاں پہ ساتھ دیا. اچھا، اسی طرح 80s میں بھی یہ معاملہ ہوا کہ پھر وہاں پہ گلف وار ہوتی ہے، مڈل ایسٹ میں وار ہوتی ہے، تو پاکستان پھر وہاں پہ جاتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے. اب دیکھیں، ہمیں تو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بڑا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس نے کچھ کیا نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں کیا اس نے. اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنی اکانومی پہ دیکھ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو پچھلا رہے ہیں. ہم 92 میں ورلڈ کپ جیتے ہیں، آپ نے دیکھا. جب دنیا میں 80s میں، جب ہم 88 میں رشیا کو ہم شکست دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں 92 میں ورلڈ کپ جیتے ہیں. اسی طرح 99 میں ہم ایٹم بم بناتے ہیں. اسی طرح پھر ہم دوبارہ عربوں پہ مشکل وقت آتا ہے، پاکستان فوج جاتی ہے. چچنیا میں مشکل وقت آتا ہے، پاکستان فوج جاتی ہے. سرب میں پاکستان فوج جاتی ہے. بوسنیا میں پاکستان فوج جاتی ہے، پاکستانی قوم جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے انجینئر، ہمارے ڈاکٹرز پوری دنیا میں آج پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم اتنے اگر کمزور ہوتے، یا اتنا ہی جو ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ نیگیٹو لوگ ہوتے یا اتنے ڈسٹرکٹیو ہوتے، تو اتنی کامیابی ہمیں نہ ملتی. تو الحمدللہ پاکستان نے جو ہے ایک بڑا پوٹینشیل ہے اور بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. الحمدللہ پوری دنیا کے امن میں پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے. تو ہماری یوتھ کے لیے بڑا ایک سمجھ لیں موٹیویشن ہے. اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں تو، تاریخ دیکھیں تو پاکستان جو ہے کہ یوتھ کے لیے موٹیویشن ہے. پاکستان کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے، پازیٹیو ہسٹری جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. تو ہم نے پاکستان کی پازیٹیو ہسٹری جو ہے انشاءاللہ اس کو دکھانا ہے، اس پہ کام کرنا ہے. یہی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، سب کچھ ہے، تو آپ سوشل میڈیا دیکھیں، تو لیکن یہ ہے کہ پازیٹیو سائڈ دیکھیں. ذرا بالکل، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ UN جو یوتھ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ 15 سال سے 40 تک. لیکن جیسے ظاہر نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے اس چیز کو کہ یوتھ جو ہے جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، ہمارا آج کل ایک اسٹانس یہ بنا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی برائی نکال لیتے ہیں. اور ایک ہماری کہہ لیں کہ اپ برنگنگ ایسی بن گئی ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سب سے برا ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ سوسائٹی سب سے بری ہے، ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہ محلہ سب سے برا ہے.
جس اسکول میں پڑھتے ہیں وہ اسکول سب سے برا ہے، جس کالج میں پڑھتے ہیں وہ کالج سب سے برا ہے، جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ یونیورسٹی سب سے بری ہے. جو چیز ہمیں میسر ہے ہم اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتے، ایک فار گرانٹیڈ چیزوں کو لے لیتے ہیں. میرا اس کے پاس چانس یہی ہے کہ جو میسر اسی کو موثر بنا لیا جائے تو شاید ہماری یہ شکایات دور ہو جائیں، اور چیزیں مشکلات اور کہہ لیں کہ بری چیزوں کو تو ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہے، لیکن ایک اس طرح کے کیوس کے اندر سے ایک اچھی چیز نکالنا ایک وہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے. ہم تو اتنے زیادہ نیگیٹو مائنڈیڈ ہو چکے ہیں کہ ہم شاید اپنے گھر والوں میں بھی اپنی مدرس کو بھی نہیں کہتے کہ امی آج کھانا بڑا سا، جس دن ذرا سا نمک وہ زیادہ ہو جائے تو ہم اس کو بھی ذرا وہ بڑا اس بات کا ابھرا دیتے. تو ہمارے اندر اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ اندر ہمارے آ چکی ہے، تو ہمیں اس چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسرے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو ایک کندھا دینے کی، سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کی سپورٹ سے کے علاوہ ہم نہیں سروائیو کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک کہتے ہیں لائک ہیومن از اے سوشل اینیمل، تو آپ کو سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ کرنا ہے. ایک نیگیٹیوٹی کو ہم نے کسی طرح ریڈیکیٹ کرنا ہے. اب ظاہر اور زہیب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی ترقی میں یوتھ کا کیا کردار ہے؟ یوتھ کا کردار آپ دیکھیں، جب عبدالستاریدی کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ ینگ تھے، ایک جب نوجوان تھے وہ، جب انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا نوجوان تھے وہ، اور دنیا کی سب سے بڑی جو ہے ایک والنٹیئر جو ایک ایمبولینس ہے جو سروس ہے وہ عبدالستاریدی جو ایدھی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے دنیا کی سب سے بڑی NGO جو چل رہی اس وقت. تو کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں عبدالستاریدی صاحب ہمارے سامنے. اب ان سے بڑی مثال تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے. عبدالستاریدی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا جو ہے کہ ہماری کام کیا ہے. اگر یہ یوتھ جو ہے کہ ان کو فالو کر سکتی ہے. اسی طرح جو ہے کہ اصل کام جو ہے اب اس وقت کام جو ہے اس وقت کرنٹ سچویشن میں، ویسے تو پریکٹیکلی فزیکلی کام بھی ہیں اس وقت، تو ہے ہماری یوتھ کو پاکستان کی اصل ہسٹری کو جاننا ہے، ریئل انفارمیشن کو جاننا ہے، دشمن کے ہتھ کنڈے کو سمجھنا ہے. مطلب کہ جو ہمیں ابھی فیس کر رہے ہم اپنے جو ہمسایہ ملک ہے، جو دشمن ملک ہے، اس سے ڈس انفارمیشن وار ہے. ڈس انفارمیشن وار ہے، اس میں ہماری ایتھنیسٹی جو ہے وہ بڑی پھیلائی جا رہی ہے. یہاں پہ ایتھنک گروپس کو متحرک کیا جا رہا ہے، مطلب لسانی بنیادوں پر جو ہے، گروہی بنیادوں پر جو ہے، ذات نسلی بنیادوں پر جو ہے پاکستان میں نفرت پھیلانے پہ کام ہو رہا ہے. اور جیسے ایک بنی تھی وہ کوئی PTM، اصل میں ایک اور بھی آج کل ایسی چل رہی نا، تو مجھے تھوڑا سا لمبا کرنا پڑا کہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلانا ہے. وہ ابھی ریسنٹلی جو ہے پوری دنیا میں انڈیا کا یورپی یونین ڈس انفو لیب نے ایک نیٹ ورک پکڑا ہے جو دنیا کے 100 ممالک میں کام کر رہا تھا. آپ نے کہا کہ یوتھ کیسے پاکستان کی خدمت کر سکتی ہے. ابھی خدمت یہی ہے کہ آپ صحیح انفارمیشن سے آشنا ہو جائیں. بس مجھے جو لگتا ہے ابھی جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا ہر بچہ جو ہے، ہر نوجوان جو ہے، ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے سب جو ہے نا ڈس انفارمیشن کا شکار ہے. دشمن نے ہمیں اب بم سے نہیں مارنا. ابھی جو ڈاکٹرائن ہے جو کرنٹ سچویشن میں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بم مارے کسی ملک پہ اٹیک کر دے گا. آپ دیکھیں اگر گلف میں بھی، اگر عرب ملکوں میں بھی کیا وہ بغاوت ہوئی ہے. بغاوت کیسے ہوئی ہے؟ پہلے ان کو اکسایا گیا ہے اپنے ملکوں کے، اپنے فوج کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، آپس میں خانہ جنگی کروائی گئی ہے. وہاں پہ حملے نہیں ہوئے، وہاں پہ ڈائریکٹ کہیں بھی انوالومنٹ نہیں ہوئی. پہلے وہاں پہ جو ہے کہ آپ نے دیکھا بغاوتیں کروائی گئی ہیں. اسی طرح جو ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ جیسے پختون تحفظ موومنٹ چلی، حالانکہ پختونوں کو اس میں کوئی تحفظ والی بات ہی نہیں تھی. جب وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا میں ہوتے تھے ڈرون اٹیک ہوتے تھے، وہاں پہ بم بلاسٹ ہوتے تھے، جو بھی وہاں پہ قوتیں شامل تھیں، تو یہ سب سارے کہاں تھے؟ تو اصل تو بات ہے کہ وہ انڈیا سارے پروپیگنڈا کر رہا ہے پوری دنیا میں. یورپی یونین نے پکڑا ہے، 100 ملکوں میں ان کا نیٹ ورک پکڑا ہے. کیسے ہوتا تھا کہ 100 ملکوں میں نیٹ ورک تھا اور کوئی کتنے ہزار ویب سائٹ تھی. اسی طرح لاکھوں FB اکاؤنٹ تھے، ٹویٹر اکاؤنٹ تھے جو ہمارے پاکستانیوں کے نام سے ہی چلتے تھے، مطلب فیک اکاؤنٹ تھے. اور وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک نیوز ایک چینل بناتا تھا، اس کو دوسرا، آگے تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ
इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था ये कि यूरोपीय यूनियन क्या यूएनओ में भी ये जो है कि ये रजिस्टर्ड थे। अब यूएनओ भी अक्सर इंफॉर्मेशन इनसे लेता था, यूरोपीय यूनियन ने इसको एक्सपोज नहीं करना। यूरोपीय यूनियन को गुस्सा ये था कि इन्होंने तो हमें उल्लू बना दिया, कि हमें जो है कि पता नहीं चला, कि हमें जो है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन देते थे। तो उनके भी कुछ नॉर्म्स हैं कुछ, तो उन्होंने भी इंडिया को एक्सपोज किया है। अभी पाकिस्तान में भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है। तो मेरे ख्याल में खिदमत अभी जो है, खिदमत जो है, एक तो जो भी मुझे भी सुन रहे हैं, हमें सबसे पहले तो अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक करना है। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाता है कि इल्म वाली और जाहिल बराबर नहीं है, और जो है कि तुम्हारे पास कोई खबर आए तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर लो, उसको सही है कि गलत है फिर फैलाओ। आजकल बस ये है कि देखी सुनी और तहकीक किए बगैर उसको आगे फैला दिया, जिस वजह से मुआशरे में एक बड़ी डिस्ट्रक्शन हो गई है, एक बड़ा अजीब सा मामला हो गया है। तो खिदमत, पहली खिदमत तो ये है कि खिदमत कैसे कर सकते हैं। दूसरी खिदमत है कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट है सरकारी है, काम करते हैं, तो उसमें हमें अपना हिस्सा ये डालना है पाकिस्तान बिल्डिंग में, पाकिस्तान नेशन बिल्डिंग में, कि हमें ईमानदारी को अपनाना पड़ेगा। हमें अगर हम जॉब करते हैं तो हमें ईमानदारी से चलना पड़ेगा। अगर हम कोई दुकानदार हैं तो हमें नाप तोल की जो है मामला है कि हर किसी को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, जो किसी जॉब पे भी है। अगर स्टूडेंट है तो उसे ईमानदारी से जो है अपना फराइज सर अंजाम देने पड़ेंगे। इसी तरह हर हर काम में जो जो लोग जहाँ पर हैं, असल हिस्सा यही है। हिस्सा लोग समझे पता नहीं कोई ईंटें लगानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई बिल्डिंग शिल्डिंग नहीं बनानी, बल्कि जो है हमें तो सब ने मिलकर जो है कि एक अपनी जिम्मेदारी से अदा करनी है। या गली मोहल्ले में हो, यहाँ पर गली मोहल्ला एक है, तो उसमें आपने अपनी क्या किताब, ये आप समझ लीजिए पाकिस्तान बिल्डिंग है, ये भी नेशनल बिल्डिंग है, कि आप अपनी गली मोहल्ले को जो है कि मिलजुल के रहो, इतफाक से रहो, अब उनका जो है अपनी लोगों का ख्याल रखो, अपने हमसाओं का ख्याल रखो। ये नेशन बिल्डिंग है। नफरतें ना फैलाओ, एक दूसरे के साथ जो है कि एक जिस्म की मानद बन के रहो। ये सारी चीजें हैं कि हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा। जैसे इकबाल ने भी कहा था कि अगर नहीं है इकबाल अपनी कश्ते बिना से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, कि अगर हमारी जो है नौजवान नस्ल जो है कि आज अपनी खुदी को पहचान ले और अपने मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा एक्चुअली इसके अंदर यही आ जाता है कि हाँ, स्टांस हम दोनों का एक जैसा सेम ही होता है, क्योंकि सब चीजें एक साथ करते हैं, सब चीजें एक साथ पता चलती हैं, सब कुछ होता है। तो इससे मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि हमारी यूथ का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो यही है कि डिस इन्फॉर्मेशन प्रोपागेंडा वॉरफेयर जो है इसको आइडेंटिफाई करना। और जैसे जाहिद ने एक कुरानी आयत का तर्जुमा भी सुनाया कि जो भी चीज़ आपके पास है पहले उसकी तहकीक कर लिया करें। तो हम लोग आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम यूथ का सिर्फ काम ये होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है पहले उसकी तहकीक कर लिया करें, उसके बाद उसको आगे फैलाया करें। अदरवाइज वो चीज़ जो है वो आप तो शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो कितने लोग उस चीज़ को सच मान के और क्या कुछ कर लेते हैं वो आपको नहीं पता चलता। तो आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। और एक जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो इसकी एक साजिशें चल रही हैं, जो साजिशें अभी रिसेंटली बेनकाब भी हुई हैं, जिसके ऊपर भी वो मानने को तैयार नहीं है उन चीज़ों को। ठीक है, लास्ट ईयर हमारे एयरफोर्स ने उनके 2 जहाज गिरा दिए थे, एक जहाज गिरा दिया था, जिसके ऊपर भी उन्होंने यही स्टांस दिया कि जी उन्होंने भी F-16 एक हमारा गिराया। और इसके ऊपर बड़ी बहस भी चली हमारे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली यूथ के अंदर, कि हाँ जी ऐसा हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको तहकीक करना पड़ती है और फिर उन चीज़ों को मंजराम पे लाना पड़ता है। तो एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो यही है। दूसरी चीज़ें, करेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करेक्टर आपका जो है वो मजबूत होना चाहिए। और इसके अंदर आप सबसे पहले पाकिस्तान, अगर आप इस चीज़ को सामने रखते हैं तो मेरे ख्याल से आप उस चीज़ को बड़े अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ज़ुहैब और जाहिद, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान, ये बनाने के पीछे क्या मकसद था आपका, और ये आपने क्यों बनाया? जी देखिए जी सर,
جی جی بولیں آپ. میں پلیز پلیز. اس کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یوتھ کو انگیج کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ایک ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا وارفیئر ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو کلیریفائی کیا جائے اور ایک پازیٹیوٹی پھیلائی جائے. پازیٹیو پاکستان اس کا تھیم ہم نے رکھا کہ ہم کسی طرح بھی، کیونکہ ہمارے ہر جگہ آس پاس ادھر ادھر سب لوگ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، ہر چیز کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، اور ہر چیز کے اندر یوتھ کو مس گائڈ کرنا اور یوتھ کو جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا ایک ٹرینڈ بن چکا آج کل کا. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے، ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا وارفیئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہم نے یہ ایک فورم بنایا کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر لے کر آ سکیں، ان کی سوچ بدل سکیں، ایک نیریٹو بلڈنگ کر سکیں. صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا نا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کی جو نوجوان نسل ہے اس کو خراب کر دیا جائے. تو اس چیز کو کرنے کے لیے ایک پاکستان، لوگوں کے اندر پاکستانیت جگانے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک دیکھیں ہم پاکستانی قوم ہیں، اینڈ ہم بہت ہی ایک ڈگنیفائڈ نیشن ہے. اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں تو ہمیں اس ڈگنیٹی کو، اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے جو کہ ہم بھول چکے ہیں. کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہی سنا پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، پاکستان کے اندر یہ خرابی ہے، پاکستان کے اندر وہ خرابی ہے، اور بلا بلا بلا. ٹھیک ہے، اس چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے، لوگوں کا نیریٹو چینج کرنا ہے، لوگوں کی تھنکنگ چینج کرنی ہے. کسی بھی طرح کے لوگوں، اگر ٹھیک ہے ہر جگہ سب جگہوں پر بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ایک اچھی چیز کو اجاگر کریں گے تو وہ ایک ہمارا ایک انٹرنیشنل نیریٹو یہ بلڈ ہو جائے گا. اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ایک یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے یہ فورم بنایا گیا تاکہ ہم یوتھ کو ایک اچھے طریقے سے انگیج کر سکیں اور اس چیز کو، اس لیگیسی کو برقرار رکھ سکیں. زاہد آپ کچھ ایڈ آن بالکل کرنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل جی زہر نے صحیح کہا کہ میرے نام سے واضح آپ دیکھیں میری پہچان میرا پاکستان، کہ میری پہچان میرا پاکستان، مطلب ہم سب کی پہچان اسی سے ہی ہے. اگر آج پاکستان نہ ہوتا، آپ دیکھیں کشمیر میں جو حالات ہیں، جو فلسطین میں جو آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر ہم دیکھیں آج برما میں جو ہوا پچھلے سالوں، اور دیکھیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا، مسلمانوں کیا وہاں پہ سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کے کرسچنس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو جب کمپیئر کریں گے ایک آزاد ملک کے ساتھ، تو میرے خیال میں ہمیں خود ہی پتہ چلے گا کہ میری پہچان کیا ہے. واقعی میرا پاکستان ہے. تو ہمیں لازمی طور پہ جو ہے اپنی پہچان کو سمجھنا ہے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی پہچان کو سمجھیں. سب سے پہلے دو چیزیں میں یہاں پہ بتاؤں گا، کہوں گا آپ سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں انسان ہونے کے ناطے تو ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے دوسری بڑی بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. یہ میری پہچان ہے. میں میری ایز اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے میری کیا پہچان ہے کہ میں مسلمان، اللہ اس کے رسول کا میں ماننے والا ہوں، وہ دوسرا میں پاکستانی ہوں. تو یہ میری پہچان ہے. اسی لیے ہم نے یہ جو ایک نام رکھا میری پہچان میرا پاکستان، یہ پہچان ہے. اور جب بھی مزے کی بات ہے پہچان سے آیا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے یہ چیزیں کی، اور تھوڑا سا فرنٹ باہر نکلے دوستوں کے ساتھ مل کے. ٹیم ورک تھا، یہ بھی ساری بات ہے. ٹیم میں بھی ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں ہمارے. اگر ٹیم، یہ بھی ٹیم ہے اگر دیکھا جائے. ہمارے ٹیچرز، ہمارے استاد جو ہیں، میں ان کا آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا. اگر ہم اسکول لائف سے اسٹارٹ ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ سر افضال صاحب تھے جب میں انٹر میں آیا، سر یونس مغل صاحب تھے. اسی طرح جب گریجویشن میں آیا سر گلریز جیاز صاحب اور میرے باقی ٹیچرز تھے، علی احمد انجم صاحب. اسی طرح جب ہم یونیورسٹی میں آئے، ہمارے پرنسپل صاحب جو تھے مبشر خان صاحب. اسی طرح جو ہے میڈم فوزیہ جو ہیں ہماری، انہوں نے بڑی کریکٹر بلڈنگ کی، انہوں نے بڑا بڑا سیکھا ہم نے ان سے. اسی طرح میڈم فوزیہ کے میاں ریاض صاحب تھی. اسی طرح سر فدا حسین بخاری صاحب، اور باقی ہمارے کے ٹیچرز ایسے ہیں الحمدللہ کہ جنہوں نے ہمیں الحمدللہ آج ہم اس لیول پہ ہیں کہ جو سیکھا ان سے اس کو آگے پھیلا رہے ہیں.
اور یہی ہماری پہچان ہے، یہی سب کچھ ہے کہ ہمیں اپنے جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپنی پہچان بنانا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور آگے انشاءاللہ چلنا ہے، اور اسی سوچ پہ ہم نے یہ نام رکھا ہے، میری پہچان میرا پاکستان۔ اچھا زاہد اور زہیب، میں نے ہمیشہ آپ کو یہ پاکستانی جھنڈے کے آس پاس ہی دیکھا ہے، ابھی بھی میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ نے ایک بیچ لگایا ہوا ہے پاکستانی جھنڈے کا، اور زہیب کے پاس بھی پاکستانی فلیگ ہے، اس کے پیچھے کیا میتھ، کیا کانسیپٹ ہے آپ کا، اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ ہے، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں۔ میں خیال فلیگ زیب میں سمجھ زیب کی باری ہے، تو فلیگ کا جو مانا جیسے بتایا کہ میری پہچان میرا پاکستان، تو ایک ویسے تو میں نے پتا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہی صرف جو ہے بڑے حب الوطن ہیں، ہر پاکستانی بڑا حب الوطن ہے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، بس ایک ڈیڈیکیشن ہے، ایک چیز ہمیں زندہ رکھتی ہے، یہ چیز ڈیلی ہمیں جو ہے کہ بتاتی ہے، ہمیں یاد کرواتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، وہ کسی کی مدد بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کو جو ہے کہ شاید رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک ہمارے لیے ڈیڈیکیشن ہے، ایک موٹیویشن ہے بیسیکلی، جو اصل چیز ہے یہ فلیگ جو ہے ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہمارا جذبہ جو ہے وہ الحمدللہ ایک ہر وقت قائم رہتا ہے، موٹیویشن ڈاؤن نہیں ہوتی۔ میں کہوں گا کہ اگر سورس آف موٹیویشن ہے یہ فلیگ میرے لیے، تو یہ کام نہیں ہوگا، مجھے ڈیلی جو ہے ایک ہر نیا دن آنے والا مجھے ایک نئی تقویت دیتا ہے، نئی طاقت دیتا ہے، یہ میرا سمجھنے کہ ایک طاقت ہے میری، یہ یہاں پر میرے اپنے سینے پر جو ہے سبز ہلالی پرچم لگانا ایک فخر ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار کہ آج 14 اگست ہے، تو میں کہتا ہوں ہر دن ہی 14 اگست ہے، ہر دن آزادی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہمارے ایک ڈریس کوڈ ہے، سمجھے کہ ہم نے ایک عہد کیا تھا جب ہم نے میری پہچان میرا پاکستان بنایا تھا کہ ہم یہ فلیگ جو ہے کبھی اپنے سینے سے اتاریں گے انشاءاللہ، اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کا ہم جو ہمیں لوگ ملتے ہیں، ہم بلکہ گفٹ رکھے ہوئے لوگوں میں یہ ہم باقاعدہ طور پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، کہاں تک ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا سپورٹ سسٹم ہے، یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن اور ایک کہہ لیں کہ ہمیں ایک اپورڈ رکھنے کے لیے ایک چیز ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس چیز کو نہ بھولیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہماری جو ڈگنیٹی ہے وہ کیا ہے، ہم نے جتنی مشکلات لے کر یہ ملک حاصل کیا اور اس میں جتنے سیکریفائسز کیے، اور الحمدللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اب ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک کے اندر جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں، تو ایک پاکستانیت جو ہے اس کو نہ ہم پیچھے کریں کسی بھی طرح، اور ہر چیز کے اندر سب سے پہلے پاکستان، اس چیز کو ہم سب سے آگے رکھیں، اور وہی بات زاہد والی کہ یہ ہمارا ایک موٹیویشن ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ایک ہماری ایک پہچان ہے کہ ہم نے اس کو اپنی پہچان کس طرح بنانا ہے۔ اچھا زہیب اور زاہد، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یوتھ اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے، سوشل ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے، اگر یوتھ سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہتی ہے، اور یوتھ جو ہے اس کے لیے کون سے پلیٹ فارم ایسے موجود ہیں جن کو وہ جوائن کر کے، جس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایک مقام پہ رکھا ہے، اس ٹائم زہیب بھی ایک بہت اچھے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی بہت اچھے مقام پہ ہیں، تو آج کل کی جو ینگ یوتھ ہے اس کے لیے کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، اور یہاں آنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ وہ کیسے آپ کی جگہ لے سکتے ہیں اور وہ کیسے ان جگہوں کو لے سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ایک پلیٹ فارم تو وہ ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، میری پہچان پاکستان، کہ خالصتاً جو ہے ہمیں جو شروع کرنا ہے وہ اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنے گھر سے، اپنے گلی محلے سے کرنا ہے شروع، کہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہی آپ نے کہا کہ پلیٹ فارم کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، میں اور زہیب ہمارا 24/7 نمبر، ہمارے سوشل کانٹیکٹ ہر وقت جو ہے کہ جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہے ویلکم، سب کو ویلکم ہے انشاءاللہ، ہم پاکستان کی سب مل کر کریں، جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت میرے دوست ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے جتنے بھی ینگسٹر ہیں، یوتھ ہے، وہ ہمیں جوائن کریں میری پہچان میرا پاکستان کو، ہم انشاءاللہ عن قریب دوبارہ ممبرشپ ڈرائیو بھی اس کی جو ہے انشاءاللہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، کووڈ تھا اس لیے پھر تھوڑا سا 6-8 ماہ جو ہے ہم نے اس کو اتنا ایکٹیو نہیں کیا، لیکن ہم نے خود ضرور کام کیا الحمدللہ، جب کووڈ میں راشن ڈسٹریبیوشن
MP चौहान साहब के साथ मिलकर भी किया, और कुछ और NGOs के साथ भी मिलकर काम किया। कोविड में अभी सर्दियाँ जैसे थी तो कपड़े वगैरह का मामला जो था, ये चीज़ें वो हैं जो खैर एक अपना मामला होता है, इंसान की अपनी एक सेटिस्फेक्शन है। तो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर जहाँ रह रहे हैं तो जो इलाके का मसला है, और मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ प्लेटफॉर्म क्या है। तो आप अपने गली मोहल्ले के लिए आप काम कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अपने लेट्स सपोज आपकी गली में लाइट नहीं है, तो आप सब लोगों के साथ इकट्ठे होकर उसको हेल्प कर, तो गली टूट फूट का शिकार है तो इकट्ठे होकर लोग मिलकर खुद करो कर ले, अगर खुद नहीं कर सकते तो कोई किसी अपने नुमाइंदे के पास चले जाएं। तो किसी एक को तो निकलना होता है। अगर पूरे सब के सब भी लोग जो है कि एक सब मिलने का अगर सोए हुए हैं, तो प्लेटफॉर्म है, आप पूरा प्लेटफॉर्म पे भी प्लेटफॉर्म पे इलाज भी नहीं है कि हम बहुत बड़े किसी NGO के साथ मिलेंगे। वैसे तो मैंने बताया कि हाँ हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, वेलकम, हम सबको वेलकम करेंगे, जो दोस्त जो जॉब करते हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उसमें लॉयर्स हैं, इसी तरह टीचर्स हैं, लाइक कोई पुलिस से है, आर्मी से है, जज है, कोई भी बंदा जो है कि ऑलवेज वेलकम, हम सब ज्वाइन करें। जो अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता है हमें ज्वाइन करें, सलाम मिलकर जो है अपने लोगों के लिए कुछ काम करें। जो जहाँ भी रहने वाला है हम उसको गाइड करेंगे, हम उसको बताएंगे, उसको उसकी हेल्प भी करेंगे, जहाँ पे जरूरत होगी हर किस्म की हम जो है फैसिलिटेशन भी देंगे। तो हमारा फोरम सबके लिए है। इस आज फोरम से मैं कह रहा हूँ कि यही प्लेटफॉर्म है, मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान, आए मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें। जो है कि हमारे कॉन्टेक्ट सबके पास हैं, हमें इस ग्रुप में इनबॉक्स कर सकते हैं। तो असल प्लेटफॉर्म यही है, हर गली मोहल्ला है, जहाँ रहनुमाई चाहिए होगी रहनुमाई भी हम इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। जहाँ पर जो भी समझ लें कि ऑन ग्राउंड सपोर्ट होगी हम करेंगे। अगर कोई कुछ करना चाहता है, और ये मैं इस चीज में ऐड करूंगा कि प्लेटफॉर्म सोशल वर्किंग जो है सिर्फ कोई दौलत जो है वो रुपया पैसा नहीं होता, दौलत इज्जत को भी देता है। जो अल्लाह ताला आपको इज्जत फरमाते हैं कि लोगों के पास पैसा और इज्जत ना हो तो पैसे का कोई फायदा नहीं। आपकी दामाद, माँ बाप, आपके बहन भाई, ये आपकी इज्जत, ये सब दौलत होती है। तो सोशल वर्किंग जो है और इसका बड़ा मुकाम है खिदमत खलक का। अल्लाह के नबियों की तो ये बहुत बड़ी सुन्नत है, खिदमत खलक करना, लोगों को जो है उनकी मदद करना। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है उनकी खिदमत करना। तो हमारा प्लेटफॉर्म है उसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए है। आए सब मिलकर इस मुल्क के लिए कुछ करें। जाहिर की बात है, मैं ऐड करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा फोरम ये हमारे सामने ही, मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान। और जैसे जाहिर ने सबको इनवाइट किया, तो मैं भी यही कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ, हमारे साथ कोलैबोरेट करके चलें। और यूथ को मैं सिर्फ यही अगर उनके पास कोई भी आपको हाथ पकड़ के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाके खड़ा नहीं करता, और ये नहीं कहता जी ये प्लेटफॉर्म है, आप जो करना चाहते हैं कर लें। एक छोटी सी कोई बात है कि इफ यू टेक इनिशिएटिव द होल वर्ल्ड विल टेक इनिशिएटिव। आप एक छोटा सा इनिशिएटिव तो लें, आप कुछ करने की ठाने तो सही, कुछ करना स्टार्ट तो करें, लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब हमने शुरू किया था तो हम सिर्फ 2 लोग थे, हम दो ने एक ये चीज़ शुरू की, और आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ टीम्स हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम जो है अपने उसके उसके एक थीम के ऊपर, अपने फोरम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा फोरम तो एक यही है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आके आप सब कुछ कर सकते हैं। तो एवरीवन इज मोर देन वेलकम, और हम हर किसी के लिए तैयार बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। अब आखिर में मैं आप दोनों से ये पैगाम लेना चाहूंगी जो आप हमारे नाजरीन को और हमारे सुनने वालों को और यूथ को, ना सिर्फ यूथ को बल्कि तमाम लोगों को देना चाहते हैं। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप एक एक मैसेज जरूर दिए। मैसेज तो सारा प्रोग्राम ही मैसेज पे था। मैसेज यही है जो आज का हमारा मकसद भी था इस प्रोग्राम को लाइव करने का। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि खुदा अपने सबसे पहले आपका ईमान है और फिर आपका वतन, आपका मुल्क पाकिस्तान है, कि एक अच्छे गुमान का जो है मुजाहिरा करें। स्पेशली अपने आप की जो
وہ لوگ جو آپ کے لیے اس ملک حفاظت کے لیے آپ کوشش جیسے پاک آرمی ہے، تو اپنے بدگمانی میں اپنے خیالات کو پازیٹیو کرے. دشمن کا ہتھ کنڈا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کی قوم کو جو ہے اس کی فوج کے خلاف ہوتی ہے. تو پھر یہ معاملہ جیسے ہوا صحیح ہے کہ عرب میں جو ہوا تو وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا. عرب میں بھی یہ چیز ہوئی تھی کہ عربوں میں جب مصر میں آپ نے دیکھا اس میں عمارت تھے، عراق میں صدام حسین تھے کمانڈر تھے وہ بھی، اسی طرح عراق میں صدام حسین تھے اور لیبیا میں محمد قذافی. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ پوری قوم کو پہلے ان کے خلاف کیا. جب خلاف ہوا، جب قومیں اپنی فوج کے خلاف ہو جاتی ہیں تو وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ فوج ہی ہوتی ہے ڈیفینس لائن ہوتی ہے آپ کی، جو سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ الزام جتنے بھی الزام ہے یہ سارا ایک جو ہے نا بیسیکلی ہماری جو نسل میں یہ بات پھیل چکی ہے. میڈیا پھیل رہی، میڈیا بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. میڈیا پہ میں جو کہنا چاہوں گا کہ میڈیا پر یقین نہ کریں. آپ کی میرے خود جو ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ رزلٹ دیکھیں کہ پاکستان نے موجودہ وقت کی 2 سپر پاور کو ہرایا ہے. آپ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں، بلکہ میں کہوں گا کہ ریسنٹلی جو امریکہ کو جب افغانستان میں رشیا کو ہرایا، ٹھیک ہے، کہ 2 سپر پاور. پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے اگر امریکہ اور رشیا کے برابر دیکھا جائے. پاکستان نے اربوں میں جا کر مڈل ایسٹ کی جب تھی 10 15 کے 20 ملک ہیں اربوں کی، وہ اسرائیل کو شکست نہیں دے سکے تھے. اور ہم نے یہاں سے جا کر اسرائیل کو وہاں جب کہ مارا 5 کے 6 ہم نے تیاری مار 80s میں 6 90. تو اب دیکھیں کہ رزلٹ کیا ہے. رزلٹ یہ ہے کہ ہم آج پرامن ہیں. آپ کہتے ہیں جی آدمی کچھ نہیں کر رہی، آدمی تو 70% کھا گئی. 70 یہ سارا ایک پروپیگنڈا باہر سے چلتا ہے. تو میں تو پیغام میرا یہی ہے کہ آپ رزلٹ آپ کہتے ہیں کھا کے اللہ کے واسطے آپ انڈین میڈیا جا کے دیکھیں، یہ سارا پروپیگنڈا وہاں سے چلتا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑ پاکستانیوں کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، وہی پوسٹ آتی ہے. اور میرے نوجوان نسل کچھ پولیٹیکل ایلیٹ نے بھی ہماری طرف کیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی غلط جو ہے کہ فیصلوں کو بچانے کے لیے فوج پر الزام لگائے. آج قوم جو ہے کہ بڑی محبت کرتی ہے نا، زیادہ محبت کرنے والے ہیں جو نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اپنے میرے خیال میں میرا آخری میسج جو وہ فوج سے اپنی فوج پہ اعتماد رکھنا ہے. جیسے سپاہی نے کہا کہ قوم ہم پر اعتماد رکھے، ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے. اور آج ہم پرامن بیٹھے ہیں، میں آپ بڑی پرامن بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. آپ ایک فیمل ہیں، پاکستان میں آزاد سفر کر رہی ہیں، اپنے آپ ایک ورکنگ وومن ہے، اپنے آفس میں جاتی ہیں، کو بھی دیکھتی ہیں، ساری چیزیں ہیں. جہاں مرضی جائیں آپ آزاد جاتی ہیں. انڈیا میں اس میں آزادی حاصل نہیں ہے، کشمیر میں اس میں آزادی حاصل نہیں ہے، فلسطین میں اس میں آزادی حاصل نہیں ہے، شام میں اس طرح خواتین کو آج آزادی حاصل نہیں ہے، مصر میں اس طرح خواتین کو آزادی حاصل نہیں ہے، لیبیا میں اس طرح آزادی حاصل نہیں ہے. آپ برما میں دیکھیں تو خواتین کو اس طرح آزادی حاصل نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سارا آل کریڈٹ ٹو سیکورٹی ایجنسیز ہماری لاء کو جو مینٹین کرتی ہے سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. آج رزلٹ آپ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ پھر آپ کمپیئر کریں ان الزامات کو کہ کھاد آدمی آیا نہیں ہے اس ملک کے لیے اپنی جانی کو قربان کریں. ماؤں کے بیٹے، بہنوں کے بھائی اور نوجوان جو ہے کہ اپنی سہاگنوں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی جانے کو قربان کریں اس ملک کی خاطر. اور یہ ملک محفوظ بھی شہیدوں کے لہو کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں کہ جس زمین میں شہیدوں کا لہو شامل نہیں ہوتا وہ زمینیں جو ہیں بنجر ہو جاتی ہیں اور وہ دشمن اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. آج اگر ہم آزاد ہیں، اگر پرامن ہوئے ہیں ایک مشکل وقت سے نکل کر، تو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ آبیاری میں شہیدوں کا کون شامل ہے. بالکل ایسا ہی ہے ظاہر. میں بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ مس انفارمیشن کو جو ہے وہ ریڈیکیٹ کیا جائے، اور جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے، ایک دشمن کا جو پروپیگنڈا ایک ہے، اس کو جو ہے کسی طرح ہم کاؤنٹر کر سکیں اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچایا جائے. جیسے زاہد نے کہا ہے پاکستان ایک بڑا چھوٹا سا ملک ہے، اور ہر کوئی جو ہے ہماری فوج کو برا بھلا کہتا ہے کہ 70% کھا جاتی ہے، 80% کھا جاتی ہے، اور بڑی کرپشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو
میں تھوڑی سی اس چیز کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا لانگیسٹ بزیسٹ بارڈر ہے پوری دنیا میں. اتنا بڑا بارڈر کسی کا بزی نہیں ہے جتنا بڑا پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی ہماری فوج نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جس طرح افغانستان کو کہا جاتا ہے ایک پورس بارڈر ہے. پورس کہتے ہیں کہ ایک جہاں پہ بہت زیادہ سوراخ ہوں, آپ جن چیزوں کو فل اپ نہ کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے, افغانستان ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر کسی بھی جنگ کو جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن پاکستان فوج ہی ایک واحد فوج ہے جس نے وہاں پر دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کی وٹنس ہم سب لوگ ہیں, اور پاکستان فوج ہی ہے جو ہم آج آرام سے بیٹھ کر یہاں پر یہ گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان فوج کی ہی وجہ سے جو دھماکے ہوتے تھے, جو خودکش حملے ہوتے تھے, ان میں کمی آئی ہے. کہ پاکستان فوج کے جو آپریشنز ہیں, جو پاکستان فوج کے شہداء ہیں, انہی کا ایک یہ ہم کہہ لیں کہ صدقہ ہے یہ کہ ہم آج بالکل فریلی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیغام یہی ہے کہ اپنی فوج کی جو ٹرو ایک کوالٹی ہے, ٹرو جو ایک ایسنس ہے, اس کو سمجھا جائے, اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے. اور جو پروپیگنڈا جو چل رہا ہے, جیسے زاہد نے کہا کہ انڈین میڈیا کا آپ چیک کر لیں تو سیم یہی پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ پروڈکشنز کرتی ہے, ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, اتنا 70% کھا جاتی ہے, 80% کھا جاتی ہے. یہ سیم پروپیگنڈا ان کا ہے. ٹھیک ہے, اس پروپیگنڈے سے بچا جائے اور اپنی فوج کے اوپر تنقید نہ کی جائے. ٹھیک ہے, جیسے زاہد نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی صاحب کا کال تھا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کو اس کے فوج کے خلاف کر دو. تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے, اور ہمیں اس چیز کو ایک سیریس نوٹ پہ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی فوج کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ناظرین اور حاضرین, آپ کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ. لائیو ود دیدی کے ساتھ ہم اب وقت سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کا خیر و نگہبان ہو. اس پلیٹ فارم کو آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یوتھ کے لیے کام, ہم آپ کو صرف اس چیز کو دکھانا چاہتے تھے کہ پازیٹیو پاکستان کی پکچر کیا ہے. ہم شاز و نادر دن میں ایک ہفتے کا ایک دن ڈیسائیڈ کر لیں گے جب ہم آیا کریں گے, اور ہمارا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کے پازیٹیو امیج کو جو ہے نا اپنی یوتھ کو بتائیں. کیونکہ ہم جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے تب تک ہماری یوتھ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کنٹریبیوشن پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے دیں. تو اس کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے میری پہچان میرا پاکستان. ان کیس کوئی یوتھ کا کوآرڈینیٹر اگر کوئی زاہد کو یا پھر زہیب کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو ہم ایک آپ کو لنک شیئر کر دیں گے اس کے ڈسکرپشن میں, تو آپ اس پہ کلک کر کے, اور ایون آپ زاہد سے اور زہیب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے آپ کو ایک پلیٹ فارم میری پہچان میری پاکستان کی صورت میں ان کی ممبرشپ بہت جلد اویلیبل ہو جائے گی. اس صورت میں آپ خود پاکستان کو اپنی پہچان کیسا بنا سکتے ہیں. تب تک آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گلی محلے سے اسٹارٹ کریں, آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا کرنا شروع کریں. آپ کے پاس اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنا اسٹارٹ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ڈس انفارمیشن ہے تو آپ گوگل پہ جائیں, آپ اس کو سرچ کریں, آپ پہلے اس کے بارے میں پوری طرح جانچ پڑتال کر لیں کہ کیا یہ انفارمیشن ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس کے بعد آگے سپریڈ کریں. آج کل یہ ٹرینڈ بہت ہو گیا سوشل میڈیا پہ کہ ایک چیز دیکھی اور اگر وہ نیگیٹو ہے تو شیئر کر دی, تو بنا سوچے سمجھے شیئر کرنے سے گریز کریں. یہ بھی ہماری ایک کنٹریبیوشن ہے, اور ہم اپنے آس پاس موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک انسان کا بھی اچھا کر سکتے ہیں نا. آپ کسی ایک انسان کو ڈھونڈ لیں کہ جس کے ساتھ آپ اچھا کر سکتے ہیں, تو یہی آپ کی کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ ہم نے اگر اپنا معاشرہ صحیح کرنا ہے نا, اور اپنی عوام کو صحیح کرنا ہے, تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر سے اسٹارٹ لیں, ہم اپنے آپ سے اسٹارٹ لیں. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک ہمارا یہ معاشرہ نہیں بدلے گا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود رول ماڈل بنیں, تاکہ رول ماڈل کو دیکھ کے ہمارے آس پاس کے لوگ اس چیز سے اٹریکٹ ہوں, اور وہ ان میں خود سے یہ جذبہ جو ہے وہ اجاگر ہو اور وہ اس سائڈ پہ آئیں. یہی ہے ہمارا پیغام. اگر آپ کو ہماری ویڈیو کی آج کی کنورسیشن پسند آتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, کیونکہ آپ کا سپورٹ سے ہی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ آپ
اگر پسند کر رہے ہیں تو ہی ہم آ سکیں گے اور مزید یوتھ کے لیے کچھ اچھا کر سکیں گے. اب مجھے اور زاہد کو اور زہیب کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر.